اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، امید آپ خیریت سے ہوں گے، امید آپ اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ جو مشن ہے اس میری جو سیریز یہ چلتی ہے، جو میں نے چینل بنایا، میں تو چینل بنانے کے بالکل موڈ بھی نہیں تھا، لیکن جب جال سازوں نے لوٹ مار شروع کر دی، پھر میں نے بتایا تھا کہ وہ جو مجبور بے بس پریشان لوگ لٹ رہے ہیں، ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، کیونکہ پہلے میرا مشن تھا کہ میں جب میکسیمم لوگوں سے ملتا ہوں، لیکن اب جب بھارت، انڈیا، یورپ، پورے افغانستان، پوری دنیا سے، بڑی لی سعودی عرب سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے ہم پہ احسان کیا ہے، اور لوگ وہ وظیفے کر رہے ہیں، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ کچھ وظائف اس میں ایسے ہیں کہ وہ جو سینہ بہ سینہ چلی جا رہے تھے، میں تو سارے رات بتا رہا ہوں، الحمدللہ اللہ نے مجھے زندگی دی تو میں سارے روحانیت کے جتنے بھی مجھے آتے ہیں نا، میں وہ سارے کے سارے بتاؤں گا، نہیں آتے کسی میں دیکھ کے میں آپ کو بتا دوں گا۔ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ آزاد ہو جائیں لٹیروں سے، ان جادوگروں سے، ان حرامیوں سے، ان بغیرتوں سے، جنہوں نے نہ کسی کی عزت کو چھوڑا، نہ کسی کے پیسے چھوڑے، اور نسل در نسل میں آپ حیران ہوں گے۔ اس دفعہ میرے استانے پہ ایک بندہ ہے، کہتا ہے جی بابا ہم سے 4.5 کروڑ روپیہ کھا گیا ہے، 4.5 کروڑ روپیہ۔ اف، میں نے کہا میں جب آؤں گا نا پنڈی بیٹا، میں نے اس کے پاس جانا، میں اس کو ضرور جاؤں گا، اس کی بےعزتی بھی کروں گا، اس کی ایسی کہ تجھے ذرا شرم نہیں آتی۔ عام معصوم لوگ جو بلیور ہیں، جو مانتے ہیں بابوں کو، ان کے ساتھ کس طرح ظلم کرتے ہیں۔ جس طرح میں کہتا ہوں بہت سارے لوگ جنہیں آج جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، یہ اتنا خاص ورد ہے کہ مجھے 2-3 جگہوں پہ بیعت ہونا پڑا جا کے۔ میں آپ حیران ہو جائیں گے کہ جب میں روحانیت کی وادی میں آیا تو سب سے بڑا پرابلم روحانیت میں پتہ کیا آتا ہے؟ پہلی بات تو اسم اعظم کیا ہے، دوسرا آتا ہے کہ مراقبہ کیسے کھلے، تیسری آنکھ کیسے کھلے، باطن کیسے کھلے، آنکھیں بند کر کے جو بزرگ بیٹھ کے ساری کائنات دیکھتے ہیں وہ ہم کیسے دیکھیں، کائنات اپنی تھیلی پہ ہم کیسے دیکھیں، ارتکاز یکسوئی کی آخری حد کو ہم کیسے پائیں، وہ کیا طریقہ اپنائیں کہ ہمارے اندر وہ جو اندھیرے کی چادر تنی ہوئی ہمارے اور مستقبل کے اس پار یا باطن کی دنیا کے اس پار جس کو ہم دیکھ سکے۔ مولانا روم نے کیا بات کی تھی، اگر تو مراقبہ کر اور مراقبے کے بعد اگر تجھے اولیاء اللہ، تجھے فرشتے، تجھے نیک روئے نظر نہ آنا تو روزے محشر مجھے میرا دامن پکڑنا۔ اور مولا کائنات کی وہ بات کہ تو نے خود کو کائنات کا چھوٹا سا ذرا سمجھا ہوا ہے، اللہ نے تیرے کے اندر جہان آباد کیا ہوا ہے۔ وہ جو سلطان بو سرکار کہا گیا نا، تن تیرا رب سچے دا حجرا، اتھے پا فقیرہ چاہتی ہوں نہ کر منتا خواج کی زر، تیرے اندر آبے آتی ہو۔ یا بلے شاہ کہا گیا جس پیٹ پایا کلندر دار را کھوجیا اپنے اندر دا، اقبال اپنی من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی۔ تو یہ سچ ہے کہ اگر آپ اپنے باطن کے اندر اتر گئے تو آپ آسمان کی طرف چڑھ گئے۔ تو پرابلم کیا آتی ہے کہ میں جب اس دنیا میں آیا تو میں اسم اعظم کی تلاش میں بھی تھا۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے، میں گاؤں گیا تو وہاں کی فیکٹری میں بندہ کام کرتا، مجھے کہتا ہے کہ ہمارے آپ کے پاس واقع بند کر کے بیٹھا ہوا تھا، پتہ نہیں اس کو نظر آ رہا ہے۔ میں کیا دیکھ کہتا ہوں پوری کائنات دیکھ رہا ہوں۔ میں کیا ہے، کہتا میں نہیں بتاؤں گا تمہیں، یہ تو بیعت ہونا پڑتا ہے پہلے۔ میں تلاش تھی، کھوج تھی، جستجو تھی، میں کیا بیعت کہاں ہونا پڑے گا؟ کہتے بیعت ہوئی پھر یہ ملتا آپ کو جو میں آج آپ سے وہ جو میں اگلی بات ہے، یہ نسل در نسل بتاتے ہیں، اور آپ حیران ہو جاؤ گے کہ اپنے مریدوں کے علاوہ کسی کو بتاتے ہی نہیں۔ پہلے وعدہ لیتے ہیں، پہلے وعید لیتے ہیں، پھر سب کچھ ڈرامہ بازی، کھانا پینا، لوٹ مار کرنے کے بعد پھر یہ بڑے خاموشی سے قسم لیتے کہ آپ نے کسی کو بتانا نہیں، پھر یہ ورد بتاتی ہے۔ اور لیکن یہ سچ ہے کہ جب میں نے یہ ورد کیا، اس ورد میں واقعی جان تھی، اور پاکستان میں شاید ہی کوئی سلسلہ ہو جس میں اس کو یہ نام استعمال کرتے ہو۔ میں جناب مجھے ابھی بھی یاد ہے، فیصل آباد کے پاس کوئی جگہ تھی کہ شرک پورے سے آگے جگہ تھی، میں بابے کے پاس گیا، بابا مل گیا مجھے گھر میں، میں نے کہا مجھے اب وہ اسم اعظم دیں، جو اسم اعظم جس سے باطن کھل جاتا ہے، بندہ پوری زمین آسمان کی سیر کرتا ہے۔ کہنے لگا پہلے بیعت ہو۔ میں کیا بیعت کر لیں ابھی؟ کہتا بیعت اس طرح نہیں تھی، پہلے میرا سوٹ لے کے آ، پہلے میرے لیے مٹھائی لے کے آ۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے، میں بازار گیا، وہاں سے سوٹ لیا، اس کے لیے مٹھائی لی۔ میں اندر سے تو یہ تھا کہ میرا اگر مجھے فیض ملا تو بیعت رہوں گا، نہیں تو میں نے بیعت نہیں رہنا۔ میں پہلی بھی آپ سے کئی دفعہ گوش کر چکا ہوں، میں 4-5 بابوں پہ بیعت ہوا تھا، لیکن جب ان کے فراڈ دیکھے پھر پیچھے میں گیا، مٹھائی لے کے، اس نے ایک مٹھائی آ گئی، جب اس نے مٹھائی لوگوں میں بانٹی، پھر اس نے سوٹ لیا، پھر اس نے کہا میرے لیے صافہ لے کے آؤ، میں رومال بھی اس کے لیے لے کے آیا تھا۔ پھر مجھے خالی کمرے میں لے گیا، خالی کمرے میں اس نے مجھے یہ ورد بتایا کہ جناب یہ ورد ہے جو میں بھی آپ سے شیئر کروں گا۔ میں ورد جاننے کے بعد میں تھوڑا پریشان ہوا، مایوس بھی ہوا کہ میں کتنا سفر کیا، کتنے سوٹ دیے اس کو، مٹھائیاں دی، نکلا کے اندر۔ ایک اور بندے نے پھر مجھے بعد میں کہا، میں آپ سے شیئر کروں گا کہ کون سے ورد۔ ایک اور بندے نے بعد میں مجھے کہا کہ ایک بندہ وہ وہاں پہ نا تلمبے کے پاس جگہ ہے، تو وہاں پہ ایک بابا اسم اعظم جانتا ہے، وہ تو ہر چیز ہم جب جاتے ہیں تو ہر چیز بتا دیتا ہے۔ میں پھر گیا اس بابے کے پاس، اس نے مجھے کہا جی بابے کو جاتی ہے آپ نے 500 روپیہ کا دینا ہے، اور سوٹ لے کے گیا، 500 روپیہ دیا، مٹھائی دی۔ بابا جناب بیٹھا ہوا تھا، اس نے ساری کہانی شانی سننے کے بعد اس نے کہا جی بیعت ہو۔ میں کہا کر لے بیعت کرنے کے بعد پھر مجھے اس نے یہی ورد بتایا جو اس میں پہلے بابے نے بتایا تھا۔ پھر ایک بابا جنہ والا بڑا مشہور تھا، میں کسی میں ڈیٹیل بتاؤں گا، بابے کے والے سے بڑا دلچسپ واقعہ اس کے ساتھ ہوا۔ اس کے پارے پتہ چلا کہ اس کے پاس اسم اعظم ہے، میں بابے جنہ والے کے پاس گیا،
بابا جی اللہ بڑا خوش جناب یہ ہے وہ ہے، کہتا آج رات رہنی پڑے گی آپ کو، وہی سوٹ وہی کپڑے وہی نظر نیاز مٹھائیاں شٹائیاں، پھر پیسے بھی اس کو دیے. پھر بابے نے کہا جی آج رات آپ کو میرے پاس رہنا پڑے گا. ہم نے کہا ٹھیک رہ جاتے ہیں جناب جو آپ حکم کرتے ہو. صبح فجر کے نماز تہجد کے وقت اس نے ہمیں اٹھایا، اٹھانے کے بعد پھر اس نے بٹھا لیا، میں تھا، پھر ایک دوست اور تھا. میں اسے کہا یار تو جو یہ کہتا بابا کرتے جانا. دو اٹھا کے پھر اس نے ہمیں پہلے بیعت کیا، بیعت کرنے ساری زندگی اب تو میری تابعداری کرو گے، غلامی کرو گے. آپ حیران ہو جائیں گے ان تینوں بابوں کے بعد پاس میں اس کے بعد آج تک نہیں گیا، بلکہ میں اللہ سے توبہ کی، میں اللہ میاں کچھ عرصے بعد میں دیکھا یہ تو فراڈ ہے. سیم اس نے مجھے ورد بتایا کہ اس کے بعد میں کئی اور بات ملا، قصور میں میلہ تھا وہاں پہ بابے بیٹھے کر رہے تھے، پھر ایک پتوں کی میلہ تھا وہاں پہ بابے بیٹھے ہوئے ورد کر رہے تھے. میں حیران وہ سیم ورد. یہ جو سارے لوگ کہتے ہیں روحانیت تصور میں کا نام ہے اللہ، جس کے معنی ہے بے چینی. یہ صوفیہ کرام میں اکثر یہ چلتا ہے کہ بے چینی ختم کرنا، بے قراری ختم کرنا، اللہ کی طرف دل لگانا، دل کا اللہ کی طرف متوجہ کرنا، آپ روح شعور دماغ آپ کا اللہ کا ہو جائے. تو اللہ یہ اسم اعظم ہے جس سے یہ مراقبہ کھولتے ہیں، جس کو یہ سانسوں پہ پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا سانسوں کی مالا پہ سمروں میں پی کا نام، اس طرح پڑھتے ہیں. یہ اللہ مجھے 4-5 بابوں نے بتایا، پھر اور بھی بہت سے لوگ ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ نسل در نسل ہم نے بتانا ہے، کسی کو ہم نے بتانا نہیں کہ اللہ اللہ. اب یہ کرتے کیا ہیں سارے کے سارے بابے؟ یہ میرے پیچھے نہ پڑ دے کہ میں نے یہ تو سوٹ لے کے مٹھائیاں لے کے کپڑے لے کے یہ ورد بانٹتے. تو میں تو ویسی میرا مشن ہے، اگر آپ کو کسی بھی چیز سے فرق پڑتا ہے نا، جب تک بانٹیں گے نہیں پیچھے سے اور نہیں آئے گا، آپ کا رک جائے گا وہیں پہ. کرتے یہ بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھنے کے بعد یہ تصور یہ کرتے ہیں سارے کے سارے. آپ دھیان سے سنیں کہ آپ جب آنکھیں بند کی ہوئی تو آپ تصور یہ کر رہے ہیں کہ آپ آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں. تو جب آپ اندر سانس لے رہے اللہ تو نور اندر جا رہا ہے، تو پھر باہر آپ جب سانس لیتے ہیں نور باہر آ رہا ہے. یعنی کہ تصور یہ اللہ اللہ پہلے تو زبان سے پڑھنا اندر اللہ باہر اندر اللہ باہر پہلے تو اس کو زبان سے پڑھنا ہے، لیکن 15-20 دن بعد پھر کہتے ہیں کہ پھر آپ نے زبان بند کر دینی، پھر آپ نے اندر اللہ باہر اور آپ نے خیال یہ کرنا ہے کہ نور اندر جا رہا ہے اور نور اندر باہر آ رہا ہے، نور اندر. اور یہ سچ ہے واقعی بات تو وہی ہے نا، ارتکاز یکسوئی اور اللہ کے اندر جان بھی ہے. اللہ کا نام ہے، اللہ کی طرف دل متوجہ ہوتا ہے، رجوع ہوتا ہے، بے قراری ختم ہوتی ہے، بے چینی ختم ہوتی ہے. آپ حیران کو نتیجہ یہ کہ میں نے کوئی بہت سارے اسٹوڈنٹس کو کرایا، جو صاحب روم تھے وہ کہتے نہیں کھلتا، میں کرو نا اور بھی کرو. تو یقین کرے دونوں میں فرق آتا ہے. خیال یہ کرنا کہ آپ بیٹھے آرام سے اور اپنے ایسے بیٹھے ہیں اور گردن آپ کمر سیدھی ہے، اندر اللہ باہر اندر اللہ باہر اس خیال کے ساتھ کہ نور اندر جا رہا ہے اور نور باہر آ رہا ہے. کچھ عرصہ تو یہ خیال ہی رہے گا، بعد میں آپ حیران ہوں گے جب آپ کا ارتکاز پک جائے گا، آپ کی یکسوئی پک جائے گی. اور پھر پہلا کھڑا کیا آپ کے ساتھ ہوگا کہ آپ کے دائیں بائیں خوشبوؤں کا احساس ہوگا، خوشبوئیں آنی شروع ہو گئی ہیں. پھر آپ کے جسم میں نا مختلف جگہوں پہ جھٹکے لگنے شروع ہو گئے، جھٹکا لگتا ہے آپ گھر جاتے، وہ آپ اندر باطن روشن ہونے کی نشانی. پھر آپ کے اندر نا دل کی والی جگہ پہ آپ کو نا گرمی کا احساس ہوتا ہے، ہیٹ کا احساس ہوتا ہے. پھر آپ کو نا اداسی ہو جاتی ہے، آپ تنہائی میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں کہ میں باہر نہ بیٹھوں، میں تنہائی میں چلا جاؤں، تنہائی میں رہنا پسند کرتے ہیں. پھر آپ کو اداسی کا احساس ہوتا ہے، غم کا احساس ہوتا ہے، رونے کا احساس ہوتا ہے، آپ رونے کو دل کرتا ہے. پھر آپ ایسا ایسا کیا ہوتا ہے جو سب سے آخری فائنل نشانی نا جب آپ پہ آئے تو آپ نے سمجھنا کہ آپ وہ کھڑکی کھلنے لگی ہے، آپ خالی ذہن ہو جاتے ہیں، خالی مائنڈ ہو جاتے ہیں. جو خیالات کی جلگار ہے، جو سوچوں کی جلگار ہے، جو ہر وقت آپ کو منتشر رکھتی ہے، بکھرا رکھتی ہے، ایک دم بند ہو جائے گی. تو پھر آپ نے صرف آپ کو اللہ نظر آئے گی. پھر آپ کو احساس ہوگا کائنات پوری اللہ پہ لگی ہوئی ہے، پوری کائنات، آسمان، چرند پرند، درخت، سمندر، تارے، ہر گونج کا آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ ہو رہی ہے. جب اندر سانس لیتے اللہ، باہر سانس لیتے تو پھر آپ نا اس اللہ کا حصہ بن جاتے ہیں. پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میں تو ایک پوری کائنات اللہ کا ذکر کر رہی ہے، پوری کائنات اللہ کا نام لے رہی ہے. اس نور کو، اس روشنی کو جب آپ سمیٹتے چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کے اندر وہ جو بکھرا پن ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، یکسوئی آنا شروع ہو جاتی ہے، استغراق آنا شروع ہو جاتا ہے. استغراق ہونے کے بعد آپ کے اندر وہ نیم دوشی کے بعد ہاف سلیپ کے بعد استغراق کے بعد آپ اس دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو کے اس دنیا کی کھڑکیاں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، اس دنیا کے دریچے واہ ہونے شروع ہوتے ہیں، اس دنیا کے دروازے کھلنے شروع ہوتے ہیں، وہ روشنی وہ جگنو ٹمٹمانے شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر ایک دم آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ اس دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو گئے، آپ ویٹ لیس ہو گئے، آپ کا ویٹ نہیں رہا. ایک دم آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میں تو ویٹ لیس ہو گیا ہوں. پھر آپ کو احساس ہوتا ہے میری روح باہر آ گئی، اندر آ گئی. اسی دوران نا اپنا آپ کا جسم، آپ کا شعور، آپ کا لاشعور
ایک بڑی تبدیلی سے گزرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں میں تو بالکل میں میرا وزن ہی کوئی نہیں ہے. پھر اگر آپ فیل کرتے تھے کہ اگر آپ آنکھ کھولتے تو آپ کے سامنے آپ جیسا بندہ بیٹھا ہوتا ہے بعض اوقات, یا آپ ایک دم جسم آپ کا پلاسٹک کا جیسے ہو گیا, پھیلنا شروع ہو گیا ہے. ایک دم آپ دائیں جاتے ہیں, بائیں جاتے ہیں, سامنے جاتے ہیں, پیچھے جاتے ہیں. ایک دم پھر آپ اگر چاہے تو چھت پھاڑ کے باہر نکل جاتے ہیں, چاہے تو دیوار سے نکل جاتے ہیں آپ آگے. آپ کا جسم پڑا بھی ہوا باہر بھی جا رہا ہے, یعنی آپ کا روحانی جسم بیدار ہو جاتا ہے. وہ روحانی جسم جو سیر کرتا ہے, جو زمین کی آسمان کی ساری, اس میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کیونکہ خواجہ معین الدین اور ان کے مقابلے پہ جو جادوگر تھا اس کا مقابلہ ہوا تھا. اور اس کے بعد بے شمار صوفیہ کرام جب فرش عرش تک کا سفر کرتے ہیں وہ اسی پروسیس ہوتے ہیں. تو مراقبہ کھولنے کے والے سے میں نے اللہ کو بہت مجرب پایا. تو اللہ پھر جب آپ اس کو جلد بازی نہیں پڑھنا, سکون سے پڑھنا ہے. پہلے میں کہتا ہوں زبان سے پڑھنا ہے, جب آپ کی زبان پک جائے تو ایسا ایسا اپنے پھر سانسوں سے پڑھنا ہے کہ اللہ جب پڑھ رہے اللہ خیال کے ساتھ, تصور کے ساتھ, یکسوئی کے ساتھ بیرونی دنیا سے آپ کا رابطہ ڈسکنیکشن ہونا شروع ہو جاتا ہے اور باطنی دنیا سے آپ کا رابطہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ سے ملے کہ آپ کی منزل قریب آ گئی, آپ کے روحانی یونٹس آن ہونا شروع ہو گیا. جو جسم کی تبدیلیاں ہیں اس کے لیے پھر اب میں اگر آپ اس کو ڈیٹیل دیکھنا چاہیں تو میں اس میں جو میں نے پہلی ویڈیو بنائی کہ مراقبہ کیوں نہیں کھلتا, اس میں نے ڈیٹیل بتائی. اور جو کچھ لوگ اور بھی مانگنا چاہیں تو مراقبہ کیا ہے, اس کو کیسے کرنا ہے, میری جو کتاب اسرار روحانیت ہے اس میں نے ڈیٹیل اس میں لکھی ہے. اور میں نے پھر اس میں وہ بھی لکھا کہ جب میرا جسم فائنل سٹیج کی طرف بڑھا تھا تو کیا کیا میرے جسم کے ساتھ ہوتا تھا, اور وہ جذب, وہ سکر, وہ حال پڑتا تھا. مجھے یاد ایک دفعہ مجھے پڑھتے پڑھتے بریبے میں پہاڑی کے اوپر بیٹھا تھا, کرتے کرتے میرے پہ کتنا جذب سکر ہوگا, میں نے کپڑے پھاڑنے جیسے میرے دل کے کپڑے پھاڑ دوں نکل جاؤں. اور پھر میرے اندر اتنا انرجی کرنٹ آ گیا تھا کہ میں چلتا رہا. کئی دفعہ لوگ بری والے جانتے ہیں یوبیا پیدل جانا, کبھی پچراٹا پیدل جا رہا ہوں, اور بری والے لوگ جو بندے جو میرے ساتھ ہوتے ہیں سارے کہتے ہیں کہ سر جی ہم تو جب آپ کہتے ہیں میرے ساتھ فلان جگہ جاؤ تو ہم کہتے تھے خدا کے لیے ہم نے آپ کے ساتھ نہیں جانا, آپ تو پتہ نہیں نارمل ہیں یا پاگل پن ہے, جو کرنٹ آپ کے اندر زیادہ آیا ہوا ہے. تو پھر آپ موسموں سے آزاد ہو جاتے ہیں. وہ کیفیت, ساری کیفیات جو ہے میری کتاب بھی پڑھ سکتے ہیں. اور جو دوسرا میں نے ویڈیو اس پہ بنائی ہوئی ہے کہ مراقبہ کیوں نہیں کھلتا, اس پہ میں نے ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے. تو اس کے بعد پھر آپ کا مراقبہ کھل جاتا ہے. لیکن بہتر یہ کہ اگر آپ مراقبے کی ایکسرسائز کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی آپ کا استاد ہونا چاہیے تاکہ آپ ان کیفیات کو اس سے شیئر کر سکیں, اس سے بتا سکیں میرا جسم, میری روح, میرا باطن, میرا شعور, میرا لاشعور ان کیفیات سے گزر رہا ہے. نہیں تو پھر میری جو کتاب اگر آپ پڑھتے ہیں اسرار, اس میں وہ ساری چیزیں میں نے بیان کی ہے کہ نارمل جسم کے اندر جب تبدیلی کا سفر شروع ہوتا ہے تو آخر تک اس کے ساتھ کیا کیا جب آپ کو پتہ ہوگا نا پھر آپ آسانی سے اس سفر سے گزر جائیں گے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کے ثمرات, اللہ کی روشنی, اللہ کا نور, ارتقاء, یکسوئی آپ پا سکیں. اس خیال کے ساتھ جو باطنی آنکھ کھولنا جو کہ ناممکن کام ہے, اسے میں کہتا ہوں دنیا کا ناممکن ترین کام ہے. لوگ تھک گئے ہیں پڑھ کے وظیفے, چلے, ارتقاء, یہ اس سے نہیں ہوتا. لیکن جب آپ اللہ کے ساتھ کریں گے آپ کا باطن بھی کھلے گا, آپ کے یونٹس بھی آن ہوں گے, آپ کا جسم تبدیلی سے پروسیس بھی گزرے گا, اور اب باطن کے درمیان جو پردے آپ اور آپ کی روح کے درمیان ایک ایک کر کے چھٹتے چلے جائیں گے. اور آپ اس وحدت کا جو خدا کا نور کا جو سمندر ہے, یہ قطرہ جا کے وہاں جائے گا, اس میں جانے کے بعد جذب ہو کے واپس آئے گا. تو آپ کے اندر وہ قطرہ سمندر سے ملنے کے بعد وہ نور و نور ہوگا. پھر وہ آپ کن فیکون بھی آپ کے پاس ہوگا, کشف بھی ہوگا, اعلام بھی ہوگا, ویدان بھی ہوگا. پھر آپ سیف زبان ہوں گے اور کائنات کی مخفی گفتیں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے. طریقہ میں نے بتا دیا, لاسٹ میں پھر بتاتا ہوں. آنکھیں بند کر کے بیٹھ جانا ہے, اندر اللہ, باہر ہو اللہ ہو کو لمکانا ہے اور آرام سے پڑھنا ہے. پہلے زبان سے, پھر آپ نے خیال سے پڑھنا ہے, سانسوں پہ. سانس اندر جائے تو کہنا ہے اللہ, باہر آئے تو ہو اللہ ہو. ایک عظیم سا استقرار بستی آئے گی, آپ اپنی منزل کو پا جائیں گے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قبول کرے, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری روحانی کاوشوں میں برکت ڈالے. آخر میں پھر میں آپ سے کہتا ہوں اگر آپ کو میری یہ کوشش پسند آئی ہے تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اس لیے تاکہ یہ نور, یہ روشنی, یہ اللہ کی جو یہ چھوٹی بڑی میں کوشش کر رہا ہوں میکسیمم لوگوں تک پہنچے. اور جو لوگ بابوں سے لٹ رہے ہیں, کسی کو مٹھائیاں دے رہے ہیں, سوٹ دے رہے ہیں, آپ کی ان سے جان چھوٹ جائے. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ.